آج میں آپ کے ساتھ بڑی قابل غور ایک سٹوری شیئر کروں گی۔ اگر اس پر غور کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو شاید بہت سی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور بہت سی زندگیاں بہتر ہو جائیں۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ کالج کی لڑکی کا بس ڈرائیور کے ساتھ نکاح۔ لڑکی کے جو والدین تھے انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے لڑکی کی پرورش کی، تعلیم دلوائی۔ جب وہ جوان ہوئی تو والدین کی رضامندی کے بغیر کالج کی بس کے ڈرائیور سے خفیہ نکاح کر لیا۔ باپ کو جب پتہ چلا تو بیٹی نے جواب دیا، میرا نکاح ہو چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کر دیں، ورنہ میں خود ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ باپ نے کہا کہ اگر آپ کا یہی حتمی فیصلہ ہے تو اپنے گھر سے جو کچھ لینا ہے لے لیں اور خود ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں، لیکن یاد رکھنا اب آپ کا ہم سے اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ ہمارے لیے مر گئیں اور ہم آپ کے لیے۔ وہ خوشی خوشی سامان پیک کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ تقریباً 8 سال بعد اس کی ملاقات ایک اپنے بہت قریبی عزیز سے ہوئی اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ خیر انہوں نے ایک دوسرے کی طبیعت وغیرہ پوچھی، خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ زور و قطار سے رونے لگی۔ وہ سمجھا شاید گھر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے یا والدین کی نافرمانی جدائی کا پچھتاوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ رو رہی ہے۔ تمام گھر والے اسے دلاسا دینے لگے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ بہت اصرار کے بعد اس نے رونے کی وجہ بتائی۔ اب وجہ کچھ یوں بتائی کہ میں نے والدین کی نافرمانی کی، ان سے تمام تعلقات ختم ہو گئے، اس کا پچھتاوا تو مجھے ساری زندگی رہے گا۔ مالی حالات سے میں کوئی پریشان نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے، میری صرف ایک بیٹی ہے۔ میرے شوہر جب نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، میں نے چپکے سے کئی بار ان کی دعا سنی ہے۔ وہ روتے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے، یا اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے، یا اللہ یہ اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ کے کبھی شادی نہ کرے، یہ اپنی ماں کی طرح اپنے والدین کی عزت کو کبھی رسوا نہ کرے۔ یہ دعا تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک پیغام، ایک نصیحت اور ایک اعلان ہے، اور بڑی قابل غور کہانی ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اس کہانی سے ہم غور کریں، ہم کیا سیکھتے ہیں؟ شاید اگر غور کرنے سے سب کچھ اس کہانی میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کیسے ایک والدین اپنی بیٹی کو تعلیم دلواتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آگے بیٹی جیسے ہی بڑی ہوتی ہے 2 سال پہلے ملا شخص پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ عشق میں آج کل بہت سی لڑکیاں شاید ہی اپنے آپ کو پاگل کر رہی ہیں۔ انہوں نے نہ کبھی اپنے آگے فیوچر کو دیکھا ہے کہ کیا انجام ہوگا اس کا، نہ پاسٹ میں جا کے دیکھے کہ وہ والدین پر کیا گزرے گی جنہوں نے اتنی محنت سے پالا پوسا، آپ پہ محنت کی۔ پھر وہی مرد جس مرد کے پیچھے اب سب قربان کرتی ہیں، سب سے تعلقات ختم کرتی ہیں، وہی مرد جب اب خود ایک بیٹی کا باپ بنتا ہے، وہ بھی کبھی یہ نہیں چاہتا، اسے ہمیشہ یہی ڈر رہتا ہے، جیسے وہ اللہ سے رو رو کے مانگتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بیج بویا ہے اور اس کو کاٹنا بھی ہے،
تو شاید اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ شاید جوانی میں نادانی میں غلط کر بیٹھے. شاید اگر مرد لڑکی کو سمجھائے تو بہت سی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں. جب مرد بھی لڑکی کو اکساتا ہے اور لڑکی بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے، پھر بہت سے گھر، بہت سی زندگیاں اور بہت سی عزتیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہم سب بھول جاتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو ہم نے کیا، جو ہم نے بویا، وہ کاٹنا ہی کاٹنا ہے، چاہے وہ کسی کی صورت میں. ہم کیوں خود پر بھی ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی آنے والی نسلوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ ہم ساری یہ باتیں بھول جاتے ہیں. کاش ہم لوگ زندگی جب گزارتے ہیں، ہم لوگ آگے اپنی فیوچر کو بھی یاد رکھیں، پر ہم لوگ تو حال میں جی رہے ہیں. نہ ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں، نہ ہم فیوچر کو یاد رکھتے ہیں. اگر ہم زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھیں تو شاید ہی ہم لوگ بہت بہتر ہو جائیں، پر ہم موت کو بھول جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، اور جب ہم سوچتے ہیں کہ آخری سانس موت ہے، آخری منزل ہماری موت ہے، اور جب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام ایسا کرتے ہیں تو اس کا انجام غلط ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، پر ہم سب بھولے بیٹھے ہیں. تو خدا را یہ ان لڑکیوں کے لیے، یہ ان لڑکوں کے لیے سیدھا رستہ اپنائیں. ایک بات ضرور میں ان لڑکیوں سے، ان لڑکوں سے اور ان والدین سے نصیحت یہ کرنا چاہوں گی. اسلام نے بھی لڑکی کو پورا حق دیا ہے مرضی کا، پر غلط رستہ اختیار کرنے کا نہیں. آپ لوگ اپنے والدین سے بات شیئر کریں اور اپنی ساری پرابلم بتائیں، اور ان والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی ساری بات سنیں. جہاں جو مناسب فیصلہ ہے اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیں، اور اگر مناسب ہے تو بیٹی کی مرضی کو اہمیت دیں. اگر مناسب نہیں ہے تو اس بچیوں کے لیے آپ لوگ والدین پہ اعتبار کرنا سیکھیں. ان کے لیے آپ بہت قیمتی سرمایہ ہیں. اور وہ پھر لڑکیاں جو ماں باپ کی نہیں سنتی، وہ ماں باپ کی بات پہ اعتبار کریں. پھر ماں باپ کی رائے، ماں باپ کے فیصلے اور اللہ کی رضا میں خوش ہونا سیکھیں. جب آپ لوگ ماں باپ کی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جائیں گی تو آپ کے سب راستے آسان ہو جائیں گے. جس کو نہیں یقین وہ آزما کے دیکھے. آپ لوگ اپنے جنونی ان فیصلوں کو ختم کریں، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، آگے سوچیں، دیکھیں، پھر اپنا قدم اٹھائیں کہ میرے قدم اٹھانے سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا، یا آگے جا کے فیوچر کا نقصان تو نہیں ہوگا، کیا اس کا نقصان تو نہیں ہوگا جو دنیا میں بھی آیا ہی نہیں، تو اس کے مقدر آپ پہلے لکھ رہے ہیں اپنے ہی گناہوں سے، اپنی ہی غلطیوں سے. تو لہٰذا اس بات پر ضرور غور کریں. اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی عزت کو محفوظ رکھے. آمین.